اسرائیل کی جانب سے جب سے ایران کے سب سے بڑے جوہری پروگرام کے جو سائنسدان ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں، انہیں مارا گیا ہے، اس کے بعد سے پوری دنیا جو ہے اس کی نظریں ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ایران اب کیا اس کے اوپر رد عمل دے گا، ایران کارروائی کرے گا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایران کارروائی نہ کرے، کیونکہ جنرل سلیمانی کو جب امریکہ نے مروایا تو اس کے بعد بھی ایران نے ریزسٹنس دکھائی اور امریکہ کے ٹھکانوں اور ایمبیسیوں کو نشانہ بنایا. ابھی ایک بہت بڑی اور دلچسپ اپڈیٹ سامنے آئی ہے اور ایران کے جو ممکنہ حملہ ہے اس کے خد و خال جو ہے وہ واضح ہو چکے ہیں. اسرائیلی شہر حائفہ جو ہے یہ ایرانیوں کے نشانے پر ہے. یہ حائفہ شہر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ ماضی میں بھی ایران جو ہے اس شہر کے اوپر حملے کی دھمکی دے چکا ہے. وہاں پر کون کون سے پاور پلانٹ ہیں اور کیوں حائفہ شہر ہی جو اسرائیل کا ہے اسے ایران نشانہ بنائے گا اپنے سائنسدان کا بدلہ لینے کے لیے. اور حسن روحانی جو ہے ایران کے صدر، انہوں نے ہنگامی اجلاس کیوں بلایا اور اس میں فیصلہ کن اور مؤثر جواب دینے کا اعلان اور اس کی ہدایات کر دیں اپنی افواج کو، اور اس نیوز کو پبلک کیوں کیا گیا؟ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اور اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. خواتین و حضرات، بڑی ہی گمبھیر اور بڑی ہی کروشل سچویشن ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کی. ایران جو ہے اس کی جانب سے بالکل یہ توقع، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران ریزسٹنس نہیں دکھائے گا، ایران کارروائی نہیں کرے گا اپنے سائنسدان کا بدلہ لینے کے لیے، تو یہ ایک غلط بات ہوگی. اس سے پہلے جنرل سلیمانی جو ہے ایران کی القدس فورس کے جب انہیں امریکہ نے مروایا تو ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے بغداد کے اندر، عراق کے اندر امریکی ایمبیسیوں کو نشانہ بنایا، ان کے کانٹینجنٹس کو نشانہ بنایا، ان کے کمپاؤنڈز تک اٹیکس کر دیے. اور امریکہ جو ہے اس کے لیے بڑی ہی تشویشناک صورتحال تھی اور امریکہ کے جو پورا ایمبیسی کا سٹاف تھا وہ دبک کے بیٹھا رہا اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اب جنرل سلیمانی کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی، ان کے کمانڈر تھے، ان کی القدس فورس کے سربراہ تھے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ جس شخص کو ابھی مارا گیا ہے وہ جنرل سلیمانی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھے. وہ اس لیے کہ اس فورس تو جس فوج کے وہ سربراہ تھے وہ فوج تو ابھی بھی وہی کام کر رہی ہے. جو ان کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ افسر تھا وہ فوج کا نیا سربراہ لگ گیا. لیکن یہ جو پروگرام ہے، جوہری پروگرام کے سربراہ محسن فخریزادے کو مارنا ایران کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، کیونکہ ایران اگر جوہری طاقت بن جاتا تو پوری دنیا جو ہے وہ پھر ایران سے آنکھیں ملا کر بات نہ کرتی. جس چیز نے پاکستان کو آج تک بچایا ہوا ہے، پاکستان کے آگے ممالک بات نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف جوہری طاقت ہے. تو ایران بالکل جوہری طاقت کے حصول اور ایک ایٹمی طاقت بننے کے قریب پہنچ چکا تھا. اور اس پروگرام کے جو فاؤنڈر تھے محسن فخریزادہ اور سب سے بڑے سائنسدان تھے، ایک برین جسے کہا جاتا تھا، اس کے متعلق ویسٹ انہیں بلاتا تھا دا برین آف ایرانز نیوکلیئر پروگرام، یعنی اس کا اصل ذہن یہ تھے. تو ان کی جو موت ہے وہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. تو اگر ہم یہ بات کہی جائے کہ جنرل سلیمانی کو تو مارا امریکہ نے، اب امریکہ کو جواب دینا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے اور ممالک زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. یہ ایک بات مانی پڑے گی کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ فوجی اعتبار سے بہت ایڈوانسڈ ہے. جنرل سلیمانی کے اوپر امریکہ کو جواب دینے والا ایران، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محسن فخریزادے جو ہیں سائنسدان کی موت پر اسرائیل کو جواب نہ دے؟ اب بہت سے لوگ شہمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ جواب کس طرح سے دیا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کا ٹاپ جو ایڈوائزر ہے، سب سے بڑا جو مشیر ہے، اس نے بڑی ہی دلچسپ بات کہی ہے. اس نے کہا کہ کنٹری جو ہے، ہمارا ملک ایک کیلکولیٹڈ اور ڈیسائسو رسپانس دے گا اپنے اس سائنسدان کی موت کا. یہ کیلکولیٹڈ ایک تو یہ ہے کہ ہم بالکل حساب کتاب لگا کے کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے، کوئی چوک نہیں ہوگی، اور دشمن جو ہے اسے نقصان بھی پہنچائیں گے. جو فیصلہ کن جسے کہتے ہیں ڈیسائسو، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے اور یہ بڑا ہی اہم لفظ ہیں یہ دونوں، کہ ایک تو ہم دشمن کو وہاں پہ ماریں گے جہاں پہ وہ توقع نہیں کر رہا ہوگا، اور دوسرا یہ بڑا ہی فیصلہ کن بدلہ ہوگا، یعنی یہ چھوٹا موٹا بدلہ نہیں ہوگا اسرائیل سے. انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بات کہی کہ جو بھی کرمنل جنہوں نے شہید کیا محسن فخریزادے کو اور انہیں ایران کے پوری قوم سے دور کر دیا، ان کا ہم بالکل ان کا صفایا کریں گے اور ان سے بدلہ لیں گے. یہ کمال خرازی ہیں جو ایران کی اسٹریٹجک کونسل جو ہے فورن ریلیشنز کی، اس کے سربراہ ہیں، اور آیت اللہ خامنائی جو ہیں ایران کے سپریم لیڈر، یہ ان کے ٹاپ ایڈوائزر بھی ہیں. تو ان کی جانب سے یہ بیان آیا. اس کے بعد جو دلچسپ بات ہے، ایران کا ایک اخبار ہے کیہان، اس اخبار نے ایک
آرٹیکل لکھا ہے، اوپینین پیس لکھا ہے، جس کے اوپر پورا ویسٹرن میڈیا اس وقت لرزات آ رہی ہے پورے ویسٹرن میڈیا پہ، اور اس میں اس جو نیوز پیپر ہے اس نے لکھا ہے کہ اسٹرائک ہائفا اف اسرائیل کلڈ سائنٹسٹ، اگر اسرائیل نے ہمارے سائنسدان کو مارا ہے تو آپ ہائفا کے اوپر، ہائفا شہر ہے اسرائیل کا، اس کو اوپر حملہ کریں۔ اب یہ نیوز پیپر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، میں ہائفا کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہائفا اتنا اہم کیوں ہے اور کیوں وہ ایران کے لیے ایک آسان ہدف ہو سکتا ہے، اور ماضی میں ایران کیا کیا کچھ کر چکا ہے۔ لیکن یہ جو اوپینین پیس ہے یہ لکھا ہے ہائفا کے ایک صحافی نے، اور اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اخبار کا جو چیف ایڈیٹر ہے اس اخبار کا، وہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے اسے خود نومینیٹ کیا تھا اور ان کا ٹاپ ایڈوائزر رہ چکا ہے۔ تو اس اخبار کے ہان اخبار جو ہے اس کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ یہ جو ہائفا شہر ہے یہ کیا ہے، اس کے متعلق 2020 کے شروع میں جنوری 7، بالکل شروع میں اس سال کے تقریباً ابھی سے آپ کہہ لیں کہ 10-11 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ ایران نے ایک دھمکی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس تل ابیب جو کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے اور ہائفا جو ہے اسے زمین بوس کر دیں گے اگر اسرائیل نے ہمارے خلاف کوئی بات کی۔ یعنی اس دور میں بھی انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر اسرائیل ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے تو ہم ہائفا اور تل ابیب، یہ جو دو شہر ہیں، انہیں زمین بوس کر دیں گے، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا۔ اب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ہائفا شہر جو ہے یہ ایک تو کوسٹ پہ واقع ہے اور یہ بالکل ساحلی پٹی پہ ہے۔ اس کے علاوہ کوسٹ پہ واقع ہونے کے علاوہ ماضی میں ایران جو ہے اس کی بڑی آسان رسائی ہے ہائفا تک، ایران کی بھی اور لبنان کا جو حزب اللہ گروپ ہے اس کی بھی۔ تو اسرائیل کو ہمیشہ اس شہر میں تھریٹ رہا ہے، اور یہ شہر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ شہر امپورٹنٹ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہاں پر اسرائیل کے بہت زیادہ پاور پلانٹس بھی ہیں، اور کچھ رپورٹس کے مطابق جو اسرائیل کی دوسری سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق جو اسرائیل کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ تو ہائفا شہر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ایران اسٹرائک کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، اور ایک امید یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایران ڈائریکٹلی حملہ نہ کرے، ایران کسی پراکسی کے ذریعے، کسی گروپ کے ذریعے اس کے اوپر حملہ کروا دے۔ اور ظاہری بات ہے ایران مبرہ ہوگا اسے، جس طرح سے حوثیوں کے تھرو سعودی عرب کی ارامکو کی سائٹس کے اوپر حملہ ہوتے ہیں، سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایران تو ڈائریکٹلی وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایران کو عالمی برادری کچھ کہہ نہیں پاتی، وہ ایران کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر کسی گروپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اس گروپ کو جا کے اس کے ساتھ نمٹ لیں۔ اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ایران کے صدر ہیں، انہوں نے ایک اعلیٰ ہنگامی اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کے اندر انہوں نے آرڈرز جاری کیے ہیں ٹو ٹیک نیسیسری فالو اپ میئرز ٹو پریونٹ ایگریشن اگینسٹ ایران سیکیورٹی۔ ایران کی سالمیت کے خلاف جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، یہ کہا ہے ایران کے صدر نے، یعنی کہ یہ ہدایت نامہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو اس وقت یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کیہان اخبار جو ہے، اس اخبار کی ایڈیٹوریل جو ہے جس نے ہائفا شہر کے اوپر حملے کو پریڈکٹ کیا ہے، یہ اہم اس لیے ہے، اور پورا ویسٹرن میڈیا آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب نے اسے کوٹ کیا ہوا ہے، اور اسے کوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا اخبار نہیں ہے، لیکن یہ وہاں کا ایک ہارڈ لائن اخبار ہے، یعنی کہ بہت ہی دو ٹوک موقف رکھتا ہے یہ ہمیشہ ہر بات پہ۔ اور دوسرا، اس کے جو چیف ایڈیٹر ہیں وہ ایران کی لیڈرشپ جو ہے، سپریم لیڈر اور صدر جو ہیں، ان کے بڑے ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے اس طرح کی اور ان کے اخبار کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آنے والے چند دن بڑے اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اگر ایک بات جس طرح میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی میں اسے پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں یا کوئی یہ سوچتا ہے، اور عالمی مبصرین اور انٹرنیشنل آبزرورز اور اگر آپ اینالسٹ کے تجزیے بھی سنیں جو کہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران بدلہ نہیں لے گا تو آپ بالکل احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں اور آنکھیں بند کر رہے ہیں خطرے کو دیکھ کے۔ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب، ان میں سے امریکہ جو ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ ایران کی وہاں پر پہنچ ہی رہی ہیں۔ عراق کے اندر امریکی ایمبیسی کو یا ان کی فوج کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب جو ہے اگر اسے نشانہ بنائے گا تو اس کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا ایران، اور اگر اسرائیل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہائفا شہر جس کے